مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچے ہم سب زندگی گزاریں انسان کے بچوں کی طرح، تو اللہ پہ توکل اعتماد کر کے بچوں کے بالغ ہوتے ہی لڑکیوں کے لڑکوں کی شادیاں کر دیا کرو۔ شادی کرنے کے بعد وہ انسان کا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہوتا ہے پر اس کیونکہ ذمہ دار لوگ کہتے ہیں بھی میچور نہیں ہوا، ایکچولی میچور تو بھائی 50 کمارا چھڑا چھاٹ 50 سال میں بھی میچور نہیں ہوگا اگر اس کی شادی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے۔ میچورٹی انسان میں اولاد کے بعد آتی ہے۔ جب وہ اولاد بگڑ گئی نا، دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہو اور آپ کو ترکی بترکی جواب دے رہا ہو۔ یہ جو غم ہے نا اولاد کا بداخلاقی، یہ زمین میں گاڑ دیتا ہے انسان۔ دوست بچھڑ جائے کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بیوی بھی باغی ہو جائے نا، راستہ رکھا ہے ایک ڈیورس کا، خلا کا۔ اولاد کا کیا کرو گے بھائی؟ وہ بیمار انگلی کی طرح ہے، نہ کاٹ سکتے ہو نہ رکھ سکتے ہو۔ اس لیے اولادوں کا بگڑنا برداشت نہیں ہوتا انسان سے۔ اور آج جو پہلے زمانے میں اولاد پتہ ہے کیا بگڑتی تھی؟ بس یہ کہ کافر ہو گئی، مذہب چینج، باپ کو باپ پھر بھی مانتی تھی، ماں کو ماں، کیونکہ کلچر تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ باپ کے دوسرے حقوق بھی ادا نہ کرتا ہو، کیونکہ کلچر یہ تھا کہ بھائی سب ماں باپ کو فالو کریں گے۔ لیکن آج آپ کی اولاد اگر مذہب سے پھری تو اس کا مطلب وہ سیکولر بنے گی، اور سیکولر کا مطلب آج کی لغت میں، آج کی ڈکشنری میں سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ ابا سے پھر تمیز سے بات نہیں ہوگی، اماں سے بھی نہیں ہوگی۔ ابا کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ وہ گورے نے تو پابندی لگا دی 10 بجے کے بعد بات نہیں کرنا۔ وہ گورے کا بچہ تھا تھوڑا سا کنٹرول میں ہوگا۔ آپ کا بچہ جب مذہب سے گیا نا تو 10 بجے وہ کہے گا آپ ہو آر یو، آپ کون ہو جو مجھ پہ پابندیاں لگاتے ہو؟ بہت آگے نکلے گا، ساری حدود توڑ دے گا۔ جو ہو رہا ہے، ہمیں تو آ رہے ہیں نا کیسز ہمارے سامنے۔ ایک انتہائی اہم کام وہ یہ کہ بچے بالغ ہوتے ہی ان کی شادیاں کیا کرو، کلچر فرو، اس کو سیریس لو۔ آپ کو اپنا فیملی سسٹم مضبوط کرنا ہے۔ دیکھو یہودیوں نے اپنا فیملی سسٹم مضبوط رکھا ہوا ہے۔ میں جرمنی گیا ہوں، وہاں یہودیوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے شادیاں چھوڑ دی نا اور نسل روک دی، یہودیوں نے اپنے مذہب کو بہت مضبوط رکھا ہوا ہے، اور سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہودیوں میں بھی کچھ صہیونی ہیں، کچھ نارمل لوگ ہیں جو ظلم کو پروموٹ نہیں کرتے بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لیکن مذہب کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے بہت حد تک، جو ان کے بس میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ فیملی سسٹم مضبوط ہوگا تو مذہب بچے گا، ورنہ نہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچے ہم سب زندگی گزاریں انسان کے بچوں کی طرح، تو اللہ پہ توکل اعتماد کر کے بچوں کے بالغ ہوتے ہی لڑکیوں کے لڑکوں کی شادیاں کر دیا کرو۔ شادی کرنے کے بعد وہ انسان کا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہوتا ہے پر اس کیونکہ ذمہ دار لوگ کہتے ہیں بھی میچور نہیں ہوا، ایکچولی میچور تو بھائی 50 کمارا چھڑا چھاٹ 50 سال میں بھی میچور نہیں ہوگا اگر اس کی شادی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے۔ میچورٹی انسان میں اولاد کے بعد آتی ہے۔ میرے پاس کتنے میں کیسز واقعات سنانا، ایک صاحب شراب پیتے تھے، کہتے ہیں میرے جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے نا اس دن سے میں نے بوتل اٹھا کے پھینک دی کہ یار میری شراب کا اس بچی کی مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اولاد انسان کو بہت سارے جرائم سے روک دیتی ہے، یہ بیریئر ہے بہت بڑا۔ آپ نسل ہی روک لیا آپ نے، نہ گھر ہی نہیں ہے آپ کا، بیوی نہیں ہے، بچے ہی۔ لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن ہے، پوچھے گی کہاں جا رہے ہو، کہاں سے۔ یہ ٹینشن پالنے کی چیز ہے، یہ برائیوں سے روکے گی آپ کو۔ پولیس ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جن ملکوں میں پولیس نہیں ہے وہ پھر ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے اس میں۔ تو بیوی کو پولیس سمجھ کے رکھ لو گھر میں بھائی۔ تو گرل فرینڈ سے کون وہ پوچھے نہ پوچھے، آپ بولے جاؤ بڑے بریک اپ 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے تو 2 خاندان انوالو ہوتے ہیں، اس میں بریک اپ آسان نہیں ہوتا۔ تو آپ کو پھر اپنی بیٹیوں کا ڈر ہوتا ہے، یار ہم اس طرح بریک اپ کریں ہماری بچیوں کے گھر خراب ہوں گے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خاندانی لوگ پسند ہیں، تو اس لیے جلد نکاح کو کیا کرو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ، بچوں کو خود ہی بول دیا کرو، جب بالغ ہو جائے نا تو ان کو خود ہی بول دیا کرو بیٹا دائیں بائیں مت جاؤ، میں تمہاری شادی کرا رہا ہوں۔ البتہ اپنے خرچے پہ شادی کرانے میں پھر دو چیزیں، اگر بچہ باصلاحیت ہے اور آپ کے گھر میں جگہ بھی ہے، اب آپ ہی کا گھر 2 کمرے کا ہو تو کھڑکی میں تھوڑی رکھو گے یا الماری میں تھوڑی رکھو گے بہو کو، یا کسی کیا کہاں لے کے جاؤ گے اس کو، روڈ پہ تھوڑی بٹھاؤ گے۔ تو گھر بڑا ہو آپ کا اتنا کہ اس میں بہو سما سکتی ہو، بہو بھی مناسب سائز کی ہو۔ بعض بہو ہیں ماشاءاللہ جو اتنی سائز کی
برگر کھا کھا کے آ رہی ہیں کہ وہ نارمل سائز کے کمروں میں سما بھی نہیں سکتی. تو نارمل سائز کی بہو ہو اور آپ کے گھر میں جگہ ہو اور آپ کا بچہ جو کام آپ نے اس کے ذمے لگایا ہے اس کو فوکس کر کیا ہوا ہے, آوارہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آج نہیں کما رہا لیکن کل کما لے گا, تو پھر اسلام یہ کہتا ہے اپنے خرچے پہ باپ شادی کر دے. واجب تو نہیں ہے لیکن اپنے خرچے پہ کر دے. اس سے بہو بھی آپ کی فرما بردار بن کے رہے گی, آگے اولاد کی آپ کو محبت ملے گی. ان کو پتہ ہے گھر کے سربراہ ہیں, خالی پیلی کے سربراہ نہیں ہے, انہوں نے خرچہ کیا ہے. ابھی ایک بیلے کا خرچہ ہو نہیں رہا ہوتا باپ کا. بہو کہتی ہے تو ہمارے باپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا, سسر تو دو ٹکے کا خرچہ ہوا نہیں ہے, تو کیا کس بات کا سسر ہے. تو بڑا بن کے دکھائے گا تو کچھ ہوگا نا. تو اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ کے گھر میں بہو رکھنے کی جگہ بھی ہے, اور پھر یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ساس بہو کے جھگڑے بھی ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہو گھر میں لے آئے, ایک نئی جنگ شروع, آپ کی بیوی کی بہو سے لڑائیاں شروع, تو پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پھر نہیں نمٹا سکتا, کسی کا باپ بھی نہیں جھگڑوں کو سدھرا سکتا. یہ بتاؤ, ایسی صورت میں تو پھر الگ رکھو, نہیں الگ جاؤ. تو لیکن اگر یہ ساری تحفظات نہیں ہیں تو پھر کر دیا کرو شادی. میں آپ کو بھی پوتا ملیں گے. جاپان میں بڑھاپے میں رینٹے بندہ مل رہا ہے, تو آپ کو جوانی میں پوتا مل جائے یار, کیا چاہیے, کیا خیال ہے. میں الحمدللہ اتنا بوڑھا نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہے, جوان ہی ہوں. میرے نواسے ہیں ماشاءاللہ, ایسی پیاری میری نواسی ہے, چھوٹی سی ایسی گھوم رہی ہوتی ہے. پھر پوتے نواسوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باپ میں تو یہ ہے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوگی, لیکن ذمہ داری بھی کس کی ہوگی, آپ کی. پوتے نواسوں میں تو ذمہ داری ان کے ماں باپ کی, آپ سے نے صرف انجوائے کرنا ہے. کیا خیال ہے, نہ پیمپر کا خرچہ. اب ہماری نواسی گھر میں آتی ہے, میں پیار کرتا ہوں, مجھے بڑی اچھی, چھوٹے بچے ایسے روبوٹ کی طرح ٹھیکنے سے گھوم رہے ہوتے ہیں. ذمہ داری ساری اس کے ماں باپ کی ہے بھائی. جیسے ہی پیشاب کا ٹائم آ گیا پکڑا دیں گے بھائی, یہ لوگ ہے بھائی اس کو پیمپر چینج کرو. تو دادا دادی نانا نانی یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں پوتے نواسوں کو. تو جوانی میں بن جاؤ جب انجوائے کرنے کی عمر ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے نہ نظر آ رہا ہو نہ سنائی دے رہا ہو, پھر کیا فائدہ دادا بننے کا یار. تو تم اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ گے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. تو اللہ اگلی نسل کو بھی نا اولاد کے طور پہ ہی بیان کر رہا ہے. اس کو اپنی اولاد سمجھو, اپنے بیٹوں کی شادیوں کو کیا سمجھو کہ بھائی اس سے جو نسل ملے گی وہ ہماری ہی ہوگی. ذمہ داری یہ کم وقت اٹھائے گا, انجوائے کون کریں گے, ہم کریں گے. لیکن یہ اس بچے کے بارے میں جو ذمہ دار ہو, جس کا پتہ ہو کہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے. ورنہ ذمہ دار نہیں ہے پھر نہیں کرو. یہ تو وہ ایسا پڑھے گا نا, وہ بہو کو لا کے تمہارے خرچے پہ ڈال دے گا ایک ڈھیلے کا, کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی, اب دماغ بھی اس کا جو ہے نا وہ فری ہو گیا ہے, تو وہ بالکل ہی بیکار پڑ جائے گا. ایسے بھی واقعات ہوئے, نالائق بچے کی شادی کرا دی باپ نے, وہ اور نالائق ہو گیا. اور پھر میرا بیان سنتے تھے, نسل بڑھانے پر اسپیڈ سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, بچے دے دنادن ہر سال آ رہے ہیں, ذمہ داری اٹھانے. تو اب باپ کہہ رہا ہے یار یہ تو پوتے نواسے میرے لیے نعمت جب ہے, جب خرچہ تو اٹھانا, تو خرچہ بھی سارا میں نے تجھے بھی پالا, تیری بیوی کو بھی پال رہا ہوں, تیرے بچوں کو بھی پالوں, تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا یہاں پہ. اگر نالائق بچہ ہو پھر نہیں کرو یہ کام. تو اس لیے جلد نکاح کو بھی بھائی اس کو دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے دیکھو. گوروں کے ہاں, ہندوؤں کے ہاں شادی بیاہ ان کا کلچر ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے, مذہب ہے. مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ رسول کا حکم ہے. انکحوا الایام, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو گے بھائی. اچھا بھائی, کمپنی والے کریڈٹ ادھار لینے پر کمیشن دیتے ہیں, کیا یہ ان کو دینا جائز ہے؟ ادھار کارڈ لینے پر کمیشن لیتے ہیں, جائز کہاں سے ہو گیا بھائی, تو سود ہے. اچھا بھائی بھائی یار یہ فرقوں کے نام نہ لو. نام لے کے لکھا ہوا فلانا فرقہ یہ کہتا ہے, ڈمکانا فرقہ یہ کہتا ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں, دوسرا کہتا ہے فلانے کا حلال نہیں ہے. بھائی جو شرک کر رہا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے بس, چاہے وہ کوئی بھی مسلک کا ہو. اب یہ کہاں سے مسئلہ نکالا؟ یہ تو اصل تو یہ جو ملت کا حکم ہے نا کہ ملت اسلامیہ ہو, یہ تو قرآن کا حکم ہے. قرآن نے اہل کتاب کو اس سے مستثنیٰ کیا, یہود و نصارہ کو. تو جتنا استثناء قرآن نے کر دیا اتنا تو ہوگا, جو قرآن نے استثناء نہیں کیا وہ مستثنیٰ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں میں جو مشرک ہے اس کو یہود و نصارہ پہ قیاس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہود و نصارہ سے زیادہ بڑا جرم ہے اس کا, کیونکہ وہ تو نبی کو مانتے نہیں. یہ
توحید پرست پیغمبر کو مان رہا ہے, ان کی تعلیمات کو مان کے بھی شرک کر رہا ہے, واضح طور پہ شرک ہو, تو یہ جرم زیادہ بڑا ہے. لہٰذا ان کو یہود و نصارہ پہ, مسلمانوں میں جو مشرک پیدا ہو گئے ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی کسی کو بری عادت پڑ گئی ہو تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھے, کوئی سزا رکھے, تبلیغ میں وقت لگائے, کافی عرصے تک بچا رہے گا اس گناہ سے, اور پھر آہستہ آہستہ برائی کی عادت چھوٹتی ہے, اچانک نہیں چھوٹ جاتی. اپنے اوپر کوئی سزا رکھے گا نا تو وہ کم ہو جائے گی, ہوتے 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 آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, ایک دم سے مشکل ہوتی ہے. اور کوئی سوال, بس لاسٹ کویشچن لے لیتے ہیں. یار وہ ایک سیکنڈ, وہ پرچی جو خواتین کی طرف سے آئی تھی نا, انہوں نے ایک پرسنل سوال بھی پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا اس کا آپ پرسنل مجھے جواب دے دیں, تو وہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کی جیب میں جانا. اچھا بھائی مفتی صاحب کیا لکھا ہوا, کیا جراب پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسح ثابت ہے وہ خفین پر ثابت ہے, اور جورب کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ بھی خفین کے معنی میں آیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں جو موزے ہوتے تھے نا وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. تو اب قرآن نے حکم دیا ہے پاؤں دھونے کا, یہ بہت مضبوط ہے قرآن کا حکم پاؤں دھونے کا. تو اتنی مضبوط دلیل کے خلاف جب بھی جائیں گے جب اس جیسی کوئی مضبوط دلیل ہو, تو ہمیں ان موضوعوں کے بارے میں ملتی ہے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے تمام فقہا نے, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام حنیفہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ وہ شرطیں جب تک ساکس میں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک مسح ان پہ جائز نہیں ہوگا. وہ شرطیں اس لیے لگائی ہیں, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہو, بنیاد ہی ہے. اب کسی نے کہا اتنے کلومیٹر چلنا ممکن ہو, کسی نے کہا پانی نہ جاتا ہو, وغیرہ وغیرہ, خود اپنے پاؤں پہ وہ اپنے سہارے سے کھڑے رہ سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ جو عام ساکس ہیں اس پہ مسح ہمیں کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگ حدیث پیش تو کرتے ہیں لیکن بھائی پیغمبر کی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا نا جو اس زمانے میں جس قسم کے ساکس استعمال ہو رہے تھے, چاہے وہ ساکس کہیں یا خفین کہیں, کچھ بھی کہیں. تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. لہذا ٹھیک ہے, بعض سعودیہ کے علماء نے ہر طرح کے موضوع پہ مسح جائز قرار دے دیا, لیکن ہماری نظر میں ان کا یہ قول اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور دلیل کے بھی خلاف ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی عالم سے لڑیں, کوئی عالم اگر کر رہا ہے تو ان کو ذاتی طور پہ کرنے دیں. آپ نے جب تقلید کرنی ہے, اتباع کرنی ہے, تو ان مجتہدین کو فالو کریں نا جو زیادہ بڑے مجتہد تھے. اب ایک صاحب نے ایک فتویٰ لیا شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی سے, سعودیہ کے بڑے پرہیزگار مفتی تھے وہ. تو میں نے ان سے کہا یار یہ تو چاروں فقہ میں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سب کی رائے اس کے خلاف ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں سعودیہ کے مفتی کو فالو کروں گا. میں نے کہا یار سعودیہ کے مفتی کو تو آپ فالو کر رہے ہیں, لیکن امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں. اگر آپ نے فالو دلیل کی بیس پہ کرنا ہے تو پھر میں نے ان کو دلائل دیے کہ ان کا جواب دیں آپ. اگر آپ نے اس بیس پہ کرنا ہے کہ میں کسی مفتی کو فالو کر رہا ہوں تو پھر مفتی تو وہ زیادہ بڑے مفتی تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا اور اگر آپ نے شیخ بن باز ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر شیخ بن باز کے فلاں فتوے کو بھی آپ فالو کرو. شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ بہت پرہیزگار عالم تھے, وہ متقی تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے, یہ ان کا قول ہے اور ان کا فتویٰ ہے. اس پر ان کے پاس دلائل بھی ہیں. میں نے کہا اس میں آپ ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ جو ہے نا کہیں بھی یہ امت ٹک نہیں رہی ہے, کہیں اس کے پاؤں, اس سے لاؤبالی پن پیدا ہوتا ہے. کسی عالم کی شان میں گستاخی توہین نہ کریں, لیکن آپ اگر دلیل پہ چلیں گے تو پھر پورا پراپر وے میں فقہ پڑھیں, آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اور آج ممکن نہیں ہے وہ صلاحیت. ان لوگوں نے صحابہ تابعین کے دور کی نمازیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن اگر کسی میں ممکن بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک رکھے ہوئے. عوام کو یہ حکم دیا جائے گا بھائی جو مذاہب مدون متداول چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, ورنہ یہ بے لگام فرقے بنتے چلے جائیں گے. قرآن و سنت کے نام پہ اتنے فرقے بنیں گے, بن چکے ہیں, ابھی اور کیا رہ گئے. پتھر اٹھاؤ کوئی نیا فرقہ, وہ اس کی نہیں سن رہا, وہ اس کی نہیں سن رہا, وہ ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے, وہ ادھر سے, تو عجیب سا ہی حساب بن جائے گا. پروگرام تو سارا بڑھ جائے گا ہمارا. مفتی صاحب یہ ہو چکا ہے میرے بھائی. اور بھی جی جناب. کمارے لڑکے لڑکیاں آج کل شادی کے لیے سیریس, ہاں بہت, یہ بالکل یہی تو میں رو رہا ہوں. گرل فرینڈ بنا کے دوستیاں لگائیں گے, سیریس نہیں ہو رہے شادی میں, تو اس کا عذاب آئے گا پھر بھائی. تو ہو جاؤ سیریس.
بہت زیادہ پرفیکشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا جو ہے نا, میں نے ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں. وہ ہمارے ایک دوست نے رشتے کا کسی کو بولا ہوا تھا, تو لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کوئی. اتنی پرفیکٹ لڑکی چاہیے تھی ان کو. ایسے لوگوں کو چپت بہت خطرناک لگتی ہے. پھر ایک ہر لحاظ سے, وہ اردو اسپیکنگ تھے, انہوں نے کہا لڑکی اردو اسپیکتی ہو, پہلی بات, اس کا قد اتنا ہو, کلر ایسا ہو, ایجوکیشن اتنی ہو, وغیرہ وغیرہ. ساری شرطوں پہ ایک لڑکی پوری اتر گئی. صرف ایک خرابی یہ تھی کہ اس کی یہ چھوٹی انگلی ڈبل تھی. یعنی چنگلی باز لوگوں کے, ہمارے ایک ریلیٹیو ان کے 2 انگوٹھے تھے. اب پتہ نہیں بایو میٹرک کے لیے کون سا انگوٹھا دیا ہوگا انہوں نے. خیر, تو 2 انگلیاں تھیں. ہم نے بولا کر لے بھائی. کہہ رہے نہیں, ایک ہی شادی ہے, میں کیوں اس 2 انگلیوں والی سے کیوں کروں. اچھا, پھر ان کی جہاں شادی ہوئی نا, وہ مجھ پہ بعد میں ناراض ہوئی. میرا قصہ آپ نے بیان میں سنا دیا. میں نے ان سے سوری کر لیا تھا, لیکن اب وہ قصہ پھیل گیا ہے. اب سوری تو کر چکا ہوں میں, اور قصہ بہت پرانا بھی ہو گیا ہے. ان کو خیر, انہیں ناراض نہیں ہوئے, تھوڑا سا بس ہوئے تھے یار یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا ہوا تو صحیح ہے نا, تو آپ کو منع کر رہے تھے. میں نے ان کے پیش گوئی کر دی تھی کہ ان کی شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو طبیعت سے دھوئے گی ان کو, کیونکہ جو بہت زیادہ اونچا معیار کرتے ہیں نا, یہ تکبر ہے ایک قسم کا. آپ جتنے ہو یار, چلتا ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا زیادہ کیا آپ نے معیار اونچا کر لیا. تو وہ پھر نتیجہ کیا نکلا, ان کی شادی کسی خاتون سے ہوئی, اس نے چور بھی تھی وہ ماشاءاللہ, گھر کا سارا سونا غائب کیا, چوریاں کی, یہ کیا وہ کیا. وہ بیزار آ گئے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. اچھا, پھر انہوں نے کہا یار میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں. اس نے پہلے FIR کٹا کے جیل بھیج دیا ان کو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار میں کدھر پھنس گیا نا میں. ہم نے کہا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل وہ 2 انگلیوں والی اب تجھے یاد آ رہی ہوگی. تو بہت زیادہ جو پرفیکشن میں جاتے ہیں نا, خواتین بھی یا مرد بھی, ان کے ساتھ پھر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ جو آڑا ترشا آ رہا ہے تو آپ فوراً آنکھ بند کر کے شادی کر دیں, لیکن بھائی تھوڑا سا کمپرومائز. اچھا, خواتین میں ایک مسئلہ لڑکیوں میں یہ ہے, دیکھو انہوں نے اپنے باپ کے گھر میں جو دولت دیکھی ہوتی ہے نا, وہ شوہر کی آمدن ویسی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں ہم نے ہمارا باپ تو یہ کرتا تھا, میاں تو یہ. بھائی جب آپ کے ابا کی یہ عمر تھی نا, اس وقت آپ کے ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اپنی اماں سے پوچھو کہ جب اماں کی شادی ہوئی تھی تو کیا ابا کے مالی حالات اتنے اچھے تھے؟ اب 50-60 سال کے ابا ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے کماتے کماتے ایک عمر گزر گئی. تو تمہارا میاں ابھی چھڑا چھاٹ ہے, 22-23 سال کا ہے, لوڈا لپاڑا, وہ پان گھٹکے کا خرچہ نکال لے, بڑی بات ہے. تو جب وہ بھی 50-60 سال کا ہوگا تو اس کی بھی آمدن اتنی ہو جائے گی. وہ اپنے ابا سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں اس کو. بھائی ابا سے کرنا ہے, لیکن اس وقت کرو جب ابا 22 سال کے تھے. تو یہ بڑا مسئلہ آج کل لڑکیوں میں چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے وہی اسٹینڈرڈ ہمیں دے جو باپ نے دیا ہے. وہ باپ کا وہ والا ابھی نہیں دے گا, وہ اس وقت دے گا جب آپ کے ابا نے آپ کی اماں کو جب دیا ہے, وہ بھی 20 سال کے بعد دیا, تو وہ بھی 20 سال, اس وقت تک تھوڑا گزارا چلانا پڑے گا. تو یہ ہے حساب کتاب. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کسی چیز کی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو, جی, اس میں اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی کریں, اور ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں. نکاح میں گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں, اور چیزوں میں بھی کسی چیز میں رکاوٹ ہوتی ہے, اور ہم پھر ان کے اگینسٹ جا کے کر لیتے ہیں. دیکھو جو مباح چیزیں ہیں نا, وہ شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو, اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, والدین کہہ رہے ہیں نہیں کرو, اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. ان کے اگینسٹ جا کر کرنا. اگر والدین کہتے ہیں پڑھو, آپ کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں, تو آپ تجارت کر سکتے ہو, اس میں ضروری نہیں. والدین کہتے ہیں آپ انجینئر بنو, آپ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے. تو یہ چیزیں اسلام نے رائٹس دیے ہیں جو ہر آدمی کو دیے ہیں, اس میں کوئی زبردست. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تجارت کے لیے, ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں سفر نہیں کرو, تو پھر بھی کر سکتا ہے وہ سفر. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ماں باپ کو نقصان نہ ہو رہا ہو, گھر میں خدمت کے لیے اکلوتا تھا, پھر ایک الگ بات ہے. اگر اکیلا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ پھر تو بعض ماں باپ بالکل اولاد کو یرغمال بنا لیں گے نا, کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. ایسے بھی میں نے والدین دیکھے کچھ بھی نہیں کرنے دیتے, بچوں کی زندگیاں گھروں میں ہی برباد ہو گئی. تو یہ کچھ رائٹس ہیں جو انسان کے حقوق ہیں, یہ پھر اس میں انسان آزاد ہے. ماں باپ کو تکلیف نہ ہو, بس اس کا خیال کرے.